بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفاع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ یہاں پر دوسرے پارے کا اختتام ہوا تھا، اب تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مؤمن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہیں۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام برابر ہے، اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جدا گانا ہے، خصائص و کمالات میں فرق ہیں، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہاں آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بعض سے ادنا ہے، کہ یہ ادب کے مطابق نہیں۔ اس آیت میں جملہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئی، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، اور وہ ہمارے آقا و مولا ملجا و مأویٰ حضور پاک سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی، اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے، کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کسی اور طرف گمان ہی نہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فائق و افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا کہ
کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا، تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نیز آپ پر نبوت ختم کی گئی، قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ختم بی النبیون، یعنی مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ نیز آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی۔ شب معراج، خاص قرب الہی آپ کو ملا۔ علمی و عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا ہوئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف رہیں۔ یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع و فرما بردار ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے، اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی خدا کی شان ہے۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرے، اور جو اس نے فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔